پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یونس کی چند آیات ہیں، ان کی ترجمہ و تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ رب نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ تمام دینوں سے افضل ہے، اور جس دین میں تم داخل ہو تو پوری طریقے سے داخل ہو، مطلب اس دین میں رہن سہن، کھان پین، کمائی، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن ہمارے کام مشرک والے ہیں، کافروں والے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا چہرہ، ہمارا لباس مشرک اور کافروں والا ہے۔ ہم بلکہ جب دین میں داخل ہوں تو پورے کے داخل ہوں، مطلب ہمارا جو ہے سر سے لے کر پیر تک، اور ہمارا کھان پین، رہن سہن، بول چال، ساری چیزیں جو ہے وہ دین اسلام کے طریقے سے ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ مطلب جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسرے بھگوان کو بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے علاوہ اس کی بندگی نہ کرو جو تیرا نہ بھلا کر سکے اور نہ ہی برا کر سکے۔ مطلب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، صرف اللہ کے علاوہ جو دوسرے جو لوگوں نے اپنے آپ کو ان کو معبود بنا رکھا ہے، چاہے وہ پتھر کی صورت میں ہو یا کسی دوسرے کی صورت میں ہو، انسان تھوڑا سا عقل سے اس چیز کو دیکھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی ان پتھر کو تراش رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارا معبود، ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور جن پتھروں کو ہم تراش رہے ہیں، ان کی مورتی بنا رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہی رب ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کی بندگی نہ کرو یہ جو تمہارا نہ بھلا چاہ سکتا اور نہ ہی برا چاہ سکتا۔ وہی بت ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ کھڑے ہو سکتے، نہ وہ بول سکتے، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے، تو ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، مطلب تو نے اس کو بت مانا، فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ مطلب اللہ کے علاوہ اگر تو نے بت کو اپنا معبود بنایا اور اس کو تو نے سلام پیش کیا، اس کے سامنے جھکا، تو تو کس میں سے ہوگا؟ ظالموں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دے رہا ہے یا کوئی کسی کو پریشانی دے رہا ہے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے سوائے اس کے، مطلب صرف رب کی ہی ذات ہے کہ وہ اس کو ٹالنے والی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ جو اسے پہنچتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ بخشش فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں عقیدہ یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت دے تو کوئی بندہ اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور اللہ اگر ہمیں شفا دے تو کوئی انسان اس کو جو ہے ختم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے پریشانی ہو، چاہے شفا ہو، چاہے ہمارے لیے آرام ہو، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بخشش فرماتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخوں میں کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور آزمائش دنیا میں ان کو تکلیفیں دیتا ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، اور جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ان کو کیا صلاح دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، جو تم پر راہ آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پاتا ہے۔ مطلب تمہارے پاس جو حق آیا وہ کیا ہے؟ قرآن آیا، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس اسلام آیا، یہ سب کیا ہے؟ حق ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، تو وہ جو بہکا اپنے برے کو بہکا،
مطلب رب فرماتا ہم نے قرآن تمہیں دیا حق پہچاننے کے لیے، تمہارے درمیان ہم نے رسول بھیجے حق پہچاننے کے لیے، ہم نے اسلام بھیجا حق پہچاننے کے لیے، ابھی تم نے رسول اسلام اور حق کو تب بھی نہ مانا تو گویا کہ تم پھر کہاں چلے گئے؟ گمراہی میں چلے گئے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں کچھ اس کا پھر نہیں کر سکتا۔ جب میں نے تم کو سب کچھ راستے دے دیے، اس کے بعد تم اس راستے سے بگڑ گئے تو اب تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا اگر تم نے اس کو نہیں مانا۔ واتبع ما یوحیٰ، اور اب فرماتا ہے کہ اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے، مطلب یہ رسول پاک سے ارشاد تھا، الیک وصبر، اور اس پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کو فرمائے۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر دین کا پیغام پہنچاتے تھے تو مکہ کے مشرک کافر آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، آپ کو تکلیفیں دے دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کو پتھر بھی مارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا اے محبوب تم اس پر صبر کرو اور تم اپنی طرف سے کچھ مت کرنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ وَهُوَ خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر حکم فرمانے والا وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے دین اسلام جو ہے مکہ سے اٹھا مدینہ پہنچا، اور آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ مذہب اسلام جو ہے پھیل رہا ہے اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ سورہ یونس پوری ہو گئی، اور کل سے جو ہے رمضان شریف کے تعلق سے قرآن و حدیث سے اس کے مسائل اور اس کے فضائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا